بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ابو ذر اور اس وقت آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر کوئی فرد، کوئی افراد، کوئی معاشرہ یا کوئی جمہوریت میں یہ تین چیزیں ہوں گی تو وہی فرد، وہی افراد، وہی معاشرہ اور وہی جمہوریت فوت ہو جائے گی۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ تکبر، انتقام اور فرعونیت۔ میں اپنی بات کی وضاحت کے لیے تاریخ کا صفحہ پلٹنا چاہوں گا، امید آپ میرا ساتھ دیں گے کہ 220 یا 240 قبل مسیح پہلے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، سوات کے قریب، ہمارا جو خطہ ہے سوات، اس کے قریب ایک بھلے اور شریف لوگ رہتے تھے اور وہاں گندھارا حکمران بھی تھے۔ تو ایک دن گندھارا حکمران نے ان بھلے اور شریف لوگوں پر حملہ کر دیا۔ اب جب وہ لوگ ان پر حملہ کر رہے تھے تو بھلے اور شریف لوگ وہ ڈر گئے اور گھر کے اندر جا کر چھپ گئے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے تیر برسائے۔ جب تیر برسانے کے بعد ایک بزرگ اور صلح پسند بزرگ دروازہ کھول کر باہر آئے اور اس ہندو فوج سے کہنے لگے کہ آپ کو کیا کام ہے؟ ہندو فوج نے کہا کہ ہم آپ سے لڑائی چاہتے ہیں، ہم آپ سے جنگ چاہتے ہیں۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ ہم تو آپ سے جنگ نہیں چاہتے۔ تو ہندو فوج نے کہا کہ ہمارے مہاراجا کا حکم ہے کہ تمہاری نسلیں مٹا دیں، تم لوگوں نے یہ جو چھوٹی سی ریاست ہمارے سوات کے قریب بسائی ہے، اس پر اپنا قبضہ کر دیں۔ اب ان بزرگ نے کہا کہ آپ قبضہ کر لیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ اب ان بزرگ نے ان فوج سے 1 گھنٹے کی مہلت لی اور اندر لوگوں کے پاس گئے اور لوگوں سے کہنے لگے کہ جتنا چھوٹا موٹا سامان ہو سکتا ہے اٹھا لو اور بستی خالی کر دو۔ اب جب بستی آہستہ آہستہ خالی ہونے لگی تو جب سپہ سالار نے دیکھا کہ بستی خالی ہو رہی ہے تو اس نے آواز لگائی، او بھلے اور شریف لوگوں، یہ کیا کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ بستی چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ قبضہ کر لیں۔ اس فوج کے سپہ سالار نے کہا کہ ہم خالی خولی بستی کا کیا کریں گے؟ ان لوگوں نے کہا کہ اندر سامان بھی ہے۔ تو اس ہندو فوج کے سپہ سالار نے کہا کہ ہمارے اندر تکبر کی آگ ہے، ہمارے اندر انتقام کی آگ ہے، ہمارے اندر فرعونیت ہے، وہ صرف تم لوگوں کو مار کر ہی بجھے گی۔ پھر کیا تھا، ان لوگوں نے اپنے تیر برسائے، کچھ لوگوں کو مار دیا، کچھ لوگوں کو زنجیریں ڈال کر اپنا غلام بنا دیا۔ محترم سامعین، اسی تکبر کی آگ سے، اسی انتقام کی آگ سے آج بوڑھے، بچے اور عورتیں جل کر راکھ ہو چکی ہیں۔ اور ایک ہندوستان کے بہت ہی بڑے عالم گزرے، مولانا انعام الحسن صاحب، ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ لوگ بہت اعتراضات کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا مثبت کام جاری رکھیں، لوگ آپ کے کام کو دیکھ کر اپنے اعتراضات ختم کر دیں گے۔ کاش میرے طوطے کی آواز ارباب اقتدار تک پہنچ جائے کہ ہم اپنا مثبت کام جاری رکھیں، لوگ ہمارے مثبت وقت ہمارا مرنے کے بعد بھی نام زندہ رہے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔